لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مال زکوٰۃ سے مسجد یا مدرسے کا قرض ادا کرنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے زکوٰۃ کے مال سے مسجد یا مدرسے کا قرض ادا کرتا ہے، شرعاً اس کے زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے اگر کوئی شخص اپنے مال زکوٰۃ سے مسجد یا مدرسے کا قرض ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹ مال زکوٰۃ سے قرض ادا کرنے کی صورت میں اس انداز میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی مستحق زکوٰۃ کو فقیر شرعی کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ جب تک کسی فقیر شرعی کو مال زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب جس بندے سے مسجد یا مدرسے کے لیے قرض لیا، جب ڈائریکٹ مال زکوٰۃ اس کو دیں گے قرض کی صورت کے اندر، تو یہاں پر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہاں پر کسی فقیر شرعی کو اس کا مالک نہیں بنایا جا رہا، لہذا اس وجہ سے یہاں پر جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اس حوالے سے کوتاہی سے کام لیا ہے، اس پر شرعاً لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے۔ باقی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مال زکوٰۃ سے مسجد یا مدرسے کا قرض ادا کر دے، تو اولاً اس کو یہ چاہیے کہ جو مال زکوٰۃ سے ہٹ کر نفلی صدقہ ہے، یعنی صدقات واجبہ سے ہٹ کر اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے یہ عظیم نیکی کرے۔ لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر ایسی صورت کے اندر شریعت نے جو اس کا حل بیان کیا ہے، جو شرعی ہیلہ بیان کیا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہیلہ کرنے کے بعد پھر اس مال زکوٰۃ کو مسجد یا مدرسے کے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جو اس حوالے سے ہیلہ بیان کیا ہے، چنانچہ ملا نظام الدین و علماء ہند نے فتاوی عالمگیری کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا: وَالْحِيلَةُ لَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ زَكَاتِهِ عَلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَأْمُرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالصَّرْفِ إِلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ فَيَكُونُ لِلْمُتَصَدِّقِ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِذَلِكَ الْفَقِيرِ ثَوَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ۔ فرمایا ہیلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار فقیر پر صدقہ کرے اور اس کے بعد اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کا کہے، تو زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کا ثواب اور فقیر کو مسجد یا پل بنانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہیلہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ پہلے اس مال کو کسی مستحق زکوٰۃ فقیر شرعی کو جو ہے وہ دیا جائے، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے، پھر وہ اپنی رضامندی کے ساتھ، یہ بات یاد رہے کہ اس کو اس حوالے سے مجبور یا زبردستی نہ کی جائے۔ وہ جو فقیر شرعی ہے وہ زکوٰۃ کا مال جب لے گا، اس کے اوپر قبضہ کرے گا، تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اب اس کے قبضہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے، لہٰذا اس کو زبردستی یہ کام نہیں کروا سکتے، نہ ہی اس کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ فقیر شرعی اپنی رضامندی کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کے اوپر ہم اس انداز کے اندر مال صرف کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر اپنی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے جو اس نے زکوٰۃ کا مال لیا تھا اس مال کو مسجد کے قرض کے اندر ادا کر دے یا مدرسے کے قرض کے اندر ادا کر دے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو زکوٰۃ ہوگی وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور جس بندے کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور جو فقیر نے اپنا مال مسجد یا مدرسے کے قرض کی ادائیگی کے لیے پیش کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس انداز کے اندر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہے جو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کو مسجد یا مدرسے کے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس انداز کے اندر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔